ادب سرائے صفحات سے سماعت تک. The 5 AM Club by روبن شرما. اب تک کے ساتھ اور اعتماد کا شکریہ. مزید تعاون کے منتظر. ادب سرائے The 5 AM Club by روبن شرما. 15واں باب. 5 AM کلب کی بنیاد تمام عمر کے 10 گروں پر. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس پر کتنا کام کیا گیا ہے تو آپ اسے ذہین نہیں کہیں گے. مائیکل اینجلو. ساؤ پالو بہت خاص ہے نا؟ ارب پتی نے کہا. اس کے پاس اکانومی کلاس کی ایک کار آ کر رکی جسے ایک خاتون چلا رہی تھی اور پھر لاکھوں افراد کے شہر کے گنجان ٹریفک کے درمیان سفر شروع ہو گیا. موریشس کی طرح وہ سامنے والی مسافری نشست پر براجمان ہو گیا. تینوں ساتھی کچھ دیر پہلے جیٹ پورٹ پر اترے تھے اور اب لیٹن امریکہ کے معاشی دارالحکومت کے مرکزی علاقے میں واقع ایک ہوٹل کی طرف محو سفر تھے. یہ ایک بڑا شہر ہے. آرٹسٹ نے بلند عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. آپ ہمیں شادی کے لیے برازیل لے آئیں. اس پر ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. عورت جوش میں تھی. بہت بہت شکریہ بھائی، آرٹسٹ نے اضافہ کیا. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی کی تقریب ساحل پر موجود آپ کے کمپاؤنڈ میں ہو. عورت نے اپنے منگیتر آرٹسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. بالکل ایسا ہی ہے. آرٹسٹ نے اتفاق کیا. وہ جگہ جنت تھی. جنت. میں بھی یہی کہتی ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کہ میں یہاں برازیل میں اپنے والد کو اس طرح اعزاز دینا چاہتی ہوں. کاروباری عورت نے واضح کیا. اور خوش بیوی خوش زندگی، آرٹسٹ نے دان نکالتے ہوئے کہا. آرٹسٹ نے اپنی بیوی کے بارے میں جو یہ بات کی تو ارب پتی اپنی بیوی کے بارے میں سوچنے لگا. وہ اب بھی ہر روز اس کے بارے میں سوچتا تھا. صرف یہی نہیں کہ اس کے ساتھ پرتعیش سفر ہی اسے یاد ہو یا پرتکلف کھانوں میں اس کا ساتھ ہی اس کے دل کو غم دیتا ہو، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے عام اور سادہ لمحات اسے زیادہ تڑپاتے تھے. جب ایک سستا مگر عمدہ پیزا جس پر زیتون کا تیل بہہ رہا ہے اسے اس کی بیوی نے بنا کر دیا. سردیوں کی ٹھٹرتی رات میں آگ تاپتے ہوئے ایک عمدہ کتاب اس کے سامنے پڑھنا، صبح کی قدرتی ہوا میں چہل قدمی اور کسی رات کو فلم دیکھنا، یا پھر مقامی دکان سے برتنوں کی خریداری. یاد کرنا کہ اس نے کتنے صبر و تحمل سے ارب پتی کو اطالوی زبان سکھائی. غصے میں اس کا کھانسنا جب وہ ہنسنے کو بالکل تیار نہ ہوتی، اور اپنے واحد بچے کی خاطر خود کو وقف کر دینا. وہ اس کی زندگی کی عمدہ ترین دولت تھی جو سادہ ترین لمحات میں بھی ساتھ رہتی ہے. یہ روزانہ زندگی کے وہ قیمتی واقعات ہیں جنہیں ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے، اور جب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو ہم ان پر کفِ افسوس ملتے ہیں. عورت نے اپنی منگنی کی انگوٹھی اوپر کو اٹھا کر اسے خوشی خوشی دیکھنا شروع کر دیا، اور آرٹسٹ نے محبت کے گہرے جذبات کے ساتھ اسے دیکھا. کار اپنے راستے پر محو سفر تھی. میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، آرٹسٹ نے مسٹر رائلی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا. یہ میرا طلوع آفتاب ہے. اب یہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی اور شے کی ضرورت نہیں. مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ حقیقی محبت کیا ہے. اب تو میں اس کے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں کر سکتا. کاروباری نے غور کیا کہ اس پر کتنا فضل ہے. اسپیل بائنڈر کے سیمینار میں شرکت کے بعد سے اس کا مائنڈ سیٹ، ہارٹ سیٹ، ہیلتھ سیٹ اور سیول سیٹ کتنا منظم و مرتب ہو چکا ہے. اس کے بچپن میں اس پر جو محدود یقین منطبق کر دیے گئے تھے، جو زہریلے جذبات اس کے ماضی کے تجربات کی وجہ سے جڑ پکڑ گئے تھے، اس نے ان کی نکاسی شروع کر دی. اس نے اپنے سرمایہ کاروں کی جانب سے دی جانے والی تکالیف اور خطروں کو بھی خیر بات کہہ دیا. ارب پتی بالکل صحیح تھا. وہ ایک واقعے کو کہیں زیادہ گہرائی میں لے رہی تھی. ہم سب اپنی آگہی، پختگی اور شخصی تحفظ کی سطح پر اپنے تئیں بہترین سے بہترین کرتے ہیں. جو لوگ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں پہلے وہ خود کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر لوگ خود کو عظیم تر سطح پر جانچنے اور دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو وہ اس سے بچ سکتے ہیں. اور کاروباری عورت نے ایسا کر کے اپنے اندر معافی کے بیج بو لیے تھے. جب اس نے پہلی مرتبہ اسپیل بائنڈر کو اس کے سیمینار میں سنا تھا تو اس وقت اس کے اندر اس کی تعلیمات کے مقابلے میں بہت زیادہ مزاحمت پائی جاتی تھی. لیکن وہ کچھ اس دوران پڑھتی اور سیکھتی رہی، اس پر غور کرتی رہی، یہاں تک کہ اب وہ دل سے ان تعلیمات کی عاشق تھی. یہ وہ انقلاب تھا جو اس کے اندر دیکھا جا سکتا تھا. روم سے آئے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے. اس دوران کاروباری عورت صبح 5 بجے 20 منٹ کے لیے چہل قدمی کرتی، کچھ وزن برداری مشق کرتی. اس کے بعد 5:20 پر وہ دوسرے دورانیے میں سکون اور سکوت اختیار کرتی. اپنے جرنل میں ان چیزوں کی فہرست بناتی جو اس کے پاس ہیں اور ان پر شکر گزار ہوتی، اور پھر مراقبہ کرتی. آخری 20 منٹ
5:40 پر وہ کاروباری موضوعات کی کوئی سمی کتاب سنتی یا کارکردگی، ٹیم ورک اور لیڈرشپ کے بارے میں کوئی کتاب پڑھ لیتی۔ اس نے ایک کام اور کیا جو اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ اس نے ٹیکنالوجی کی لت سے پیچھا چھڑایا۔ یہ نشہ اسے زمانے پہلے سے تھا، جس کی وجہ سے وہ بہترین کارکردگی دکھانے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ اس طرح وہ واپس زندگی کی طرف آ گئی تھی۔ اپنے دفتر سے دور ہونے کے شاندار ایام کے دوران اس نے اپنے کیریئر کے بہترین کام کیے۔ ارب پتی نے اسے جو قاعدے پڑھائے تھے انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے قابل ہوئی، اور وہ دانش و فہم حاصل کی جس کا تجربہ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ چنانچہ اندرونی آسودگی جو وہ برسوں پہلے کھو چکی تھی دوبارہ حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوئی۔ وہ جن جن چیزوں پر عمل پیرا تھی ان کے شاندار نتائج حاصل ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی زندگی کی تابناکی لوٹ آئی ہے۔ وہ برسوں سے اتنی تندرست، خوش اور خود شناس نہیں ہوئی تھی جتنی گزشتہ چند روز میں ہو گئی تھی۔ یہ سب 5 AM کلب کا شاخسانہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اپنی فطری ٹیلنٹ اور خوبیوں کو وارگزار کرنے کے قابل ہو سکی، ورنہ تو کاروباری اور تجارتی دنیا کے شور و شغب، کرب اور بے جامد مداخلتوں نے تو اسے اپنے سے دور ہی کر دیا تھا۔ فتح کے گھنٹے کی وجہ سے وہ دن کی ابتدا ہی میں خلوت نشینی اختیار کر کے وہ اپنی 4 زمینیں تیار کرنے کے قابل ہوئی۔ چنانچہ وہ اپنی بیرونی دنیا، بیرونی زندگی کو سنوارنے لگی۔ اسے امید، اعتماد اور معافی کی جرت ملی تو وہ اپنے سرمایہ کاروں کے ساتھ بہتر حل کے لیے گفت و شنید کرنے کی اہل ہوئی۔ اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ ہولناک آزمائش جلد ختم ہو جائے گی۔ جب سے اس نے شادی کی تھی وہ ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی خوشیاں اور کامیابی کسی سے ذکر کرے، شیئر کرے۔ اس کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ اپنے کاروبار اور خاندان کے درمیان ایک متوازن زندگی کی باغ دوڑ سنبھالے۔ اس قسم کا خاندان بچپن سے اس کی ایک حسرت ہی رہی۔ کاروباری عورت ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اچانک گولی کی زوردار آواز گونجی۔ یہ واقعی گولی ہی کی آواز تھی۔ کار کا سامنے والا شیشہ ٹوٹ کر اس پر مکڑی کے جالے نما خراشیں پڑ چکی تھی۔ باہر 2 چوڑے چکلے مرد نقاب پہنے ہوئے، ہاتھوں میں مشین گن لیے ہوئے وحشیانہ انداز میں چلا رہے تھے، لاک کھولو، دروازہ کھولو۔ پھر انہوں نے ایک اور گولی چلا دی جو ڈرائیور کے کان کو چھوتی ہوئی گزری تو اس کے کان سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ دروازہ کھول دو، مسٹر رائلی نے حیران کن اطمینان کے ساتھ ڈرائیور خاتون سے کہا۔ مجھے پتا ہے یہ کون لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آستین کے پیچھے چھپے ایک خفیہ بٹن کو دبایا۔ دروازے کھل چکے تھے۔ ان میں سے ایک بندوق بردار چیخا، تم سب گاڑی سے باہر آؤ ابھی، ورنہ مارے جاؤ گے۔ جب تمام مقبوضہ مسافر گاڑی سے باہر آ گئے تو ایک بندوق بردار نے کاروباری عورت کو گردن سے پکڑ کر کھینچا۔ ہم نے تمہیں بتایا کہ کمپنی چھوڑ دو، ہم نے بتایا تھا کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، ہم نے کہا تھا نا کہ ہم یہ کر کے رہیں گے۔ اچانک ایک بڑی SUV جیسی جو دوران جنگ لیڈر استعمال کرتے ہیں اس دہشتناک منظر میں داخل ہوئی۔ مزید 4 لوگ، 2 مرد اور 2 خواتین موٹر سائیکلوں پر آ دھمکے۔ یہ ارب پتی کی حفاظتی ٹیم تھی۔ سڑک پر لڑائی شروع ہو گئی، چھریاں نکل آئیں اور گولیاں چلنے لگیں۔ سیٹ اب بھی ایک جگہ کھڑا تھا جیسے کسی جنگی مشن کے دوران جنرل اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا رہتا ہے۔ بس اس کے یہ الفاظ تھے، میرے مسافروں کو بچانا، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب ایک ہیلی کاپٹر بھی سروں پر منڈلا رہا تھا۔ جی، ہیلی کاپٹر۔ اس کے ایک جانب سفید رنگ پر بڑے نارنجی حروف میں 5AC لکھا ہوا تھا۔ سیٹ کے حفاظتی دستے نے 2 بندوق برداروں سے اسلحہ چھین لیا تھا جو عورت کو دبوچے ہوئے اسے دھمکا رہے تھے اور اسے SUV تک بحفاظت لے گئے تھے، لیکن آرٹسٹ بدقسمتی سے وہ غائب تھا۔ مجھے اس کو تلاش کرنا ہے، عورت نے اسلحہ بردار عملے سے روتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے شوہر کو تلاش کرنا ہے۔ وہ اس پختہ لہجے میں بولی کہ پورا منظر ہی دنگ رہ گیا۔ یہیں ٹھہریے، ایک مسلح شخص نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے ہوئے التجائی آواز میں کہا۔ لیکن کاروباری عورت جو اس وقت اپنی نئی پختہ اور ٹھوس ذہنی کیفیت، جسمانی تندرستی، جذباتی استحکام اور روحانی بے خوفی میں غوطہ زن تھی کہ یہ سب صبح سویرے کے معمولات کا نتیجہ تھا، اس نے اس محافظ سے خود چھڑایا، لات مار کر دروازہ کھولا اور ٹریفک کے ازدحام کے باوجود سڑک پر کسی مہا کھلاڑی کی طرح تیز تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ ایک کیفے میں گھس گئی، اسے وہاں بھی اپنا آدمی نظر نہ آیا۔ پھر وہ ایک ریسٹورانٹ میں گئی، پھر وہاں دوڑتی ہوئی ایک گلی میں داخل ہوئی جو قصاب کی دکانوں کے لیے مشہور تھی۔ آرٹسٹ وہاں بھی نہیں تھا۔ پھر اسے ایک جگہ اپنے منگیتر کی نوٹ بک ملی۔ اس نوٹ بک پر وہ اسپیل بائنڈر اور ارب پتی کے اسباق کے نکات درج کرتا تھا۔ یہ نوٹ بک عورت نے پہلی بار اس کے ہاتھ میں اس وقت دیکھی تھی جب وہ دونوں اسپیل بائنڈر کی کانفرنس میں پہلی بار ملے تھے، اور جب وہ عورت اپنی زندگی کے تاریک دور سے گزر رہی تھی، اور جب وہ اس سے ملی تھی تو کچھ ہی وقت میں
وہ خود کو اس کے ساتھ محفوظ، مطمئن اور خوش محسوس کرنے لگی تھی۔ اگلے لمحے جو کچھ ہوا بہت ہی المناک تھا۔ کاروباری عورت جب ایک تنگ اور چھوٹے سے راستے پر داخل ہوئی تو وہاں اسے خون دکھائی دیا۔ یہ خون تازہ خون کے دھبے تھے جو ایک جگہ سے شروع ہو کر آگے تک چلے گئے تھے۔ اف خدایا، نہیں، او میرے خدا، وہ چیخی۔ وہ دیوانہ وار خون کے دھبوں کے ساتھ دوڑتی رہی۔ وہ کاروں اور انسانوں اور عالیشان مکانوں کے ہجوم کے درمیان سے گزر رہی تھی، مگر اسے ان کی کوئی خبر نہ تھی۔ اسے مرنے نہ دینا، عورت گڑ گڑائی۔ خدایا کرم فرما، میں یہاں ہوں، یہاں۔ ایک مریل سی آواز آئی۔ عورت نے اس جانب دیکھنا شروع کیا جہاں سے آرٹسٹ کی آواز آئی تھی۔ وہ اس جانب قدم بڑھانے لگی تو جلد ہی اسے اپنے سامنے ایک مسلح شخص کھڑا ہوا نظر آیا جو اپنے ہاتھ میں ریوالور تھامے اس کے منگیتر کی پیشانی پر جمائے ہوئے تھا۔ بدماش اپنا نقاب اتار چکا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ جوان ہے اور بہت خوفزدہ دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھو، عورت نے خوب جرأت کا اظہار کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس مسلح شخص سے کہا۔ دیکھو، اس نے اپنی بات دہرائی۔ مجھے معلوم ہے تم انہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، مجھے معلوم ہے تم اپنی باقی زندگی جیل میں سڑنا نہیں چاہتے۔ یہ بندوق مجھے دے دو اور بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مسلح شخص بے سود تھا۔ اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا، خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے یہ بات سنی تو رفتہ رفتہ اپنا اسلحہ آرٹسٹ کی پیشانی سے دور کر دیا اور پھر عورت کے سینے کی طرف موڑ دیا۔ آرام سے، اس نے مشفقانہ لہجے میں اس سے درخواست کی اور ساتھ ہی اغوا کنندہ اور اپنے منگیتر کی طرف قدم بڑھاتی رہی۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، بدماش چیخا، یہیں کھڑی رہو۔ عورت نے احتیاط اور آہستگی کے ساتھ قدم آگے بڑھانا جاری رکھے۔ اس نے اپنی نظریں مسلح شخص پر گاڑی ہوئی تھی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ وہ جرأت تھی جو اس نے گزشتہ چند روز میں اپنے اندر پائی تھی۔ اس جرأت نے اس کے اعتماد میں واضح اضافہ کیا تھا۔ ایک طویل وقفے کے بعد مجرم کھڑا ہو گیا۔ وہ عورت کو عجیب نظروں سے گھور رہا تھا جس میں انتہائی عزت اور نامعلوم سی بے یقینی کے ملے جلے جذبات شامل تھے۔ پھر وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ اوہ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ عورت نے آرٹسٹ کے پاس پہنچ کر اس سے فرتے جذبات کے ساتھ گلے لگتے ہوئے کہا۔ آرٹسٹ کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ سمیٹتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم نے میری جان بچا لی، تم نے مجھے بچا لیا۔ آرٹسٹ نے لجاجت سے کہا۔ مجھے پتا ہے، عورت نے کہا، یہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے اور نہ اس لیے میں نے یہ کام کیا کہ میں آپ کو چاہتی ہوں۔ کیا؟ آرٹسٹ نے حیرانی سے سوال کیا۔ تو پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میرا مطلب ہے تم نے ان بدماشوں کے سامنے آ کر اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ کیوں؟ ایسا میں نے کلب کی وجہ سے کیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آرٹسٹ نے اضطراب میں سوال کیا۔ میں نے جو کچھ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوت میرے اندر 5 AM کلب کا رکن بننے کے بعد آئی۔ اسی وجہ سے میں اس قابل ہوئی کہ یہ سب کر سکوں۔ واقعی یہ چیزیں کام کرتی ہیں، سب کی سب۔ جو کچھ ہم نے موریشیس، انڈیا اور روم میں سیکھا وہ سب بہت کام کا نکلا۔ اور آپ کو بچانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم دونوں شادی کر کے گھر بسانے والے ہیں اور ایک خوشحال ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ عورت نے بات جاری رکھی۔ اور نہ اس لیے آپ کے لیے جان جوخم میں ڈالی کہ آپ 5 AM کلب کے رکن ہیں، اور نہ اس لیے کہ مسٹر رائلی نے تاکید کی تھی کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ آرٹسٹ نے بلند آواز میں پوچھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ اس بات سے خوش نہیں تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، عورت ہنسنے لگی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، میری پوری زندگی آپ کو لگ جائے۔ اچھا چلیں اب چل کر مسٹر رائلی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک تو ہے نا۔ اگلے روز جب گزشتہ دن کے ڈرامائی تجربے سے ان کے ہوش بحال ہوئے تو وہ تمام ارب پتی کے عالیشان محل میں ملے۔ مسٹر رائلی بہت ہی متوجہ اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ بھئی کل تو کمال ہی ہو گیا، سیٹھ نے اس انداز سے کہا کہ گویا اس کے لیے یہ واقعہ پارک میں چہل قدمی کے ایک تجربے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ ہلاکت خیز، آرٹسٹ نے جواب دیا۔ تقریباً مر ہی گئے تھے۔ دوستو، آپ کل کے واقعے کے سورما ہیں، ارب پتی نے عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خاتون، آپ نے تو معجزہ ہی کر دکھایا۔ شکریہ، عورت نے شکریہ ادا کی۔ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ بالکل مطمئن تھی۔ اتنے شدید دباؤ کے باوجود آپ کے اندر غضب کی توجہ تھی۔ آپ نے سپر ہیومن کی طرح کام کر دکھایا۔ اس خدا کی بندی نے میری جان بچائی، آرٹسٹ نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ ابھی آپ نے 5 AM کلب کے فوائد کا ذائقہ چکھا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ 66 روز تک پہم جب آپ اسے استعمال کریں گے تو کیا کیا فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر 6 ماہ بعد
صبح معمول کی مشق کرتے کرتے آپ کیا ہی غیر معمولی فرد بن چکے ہوں گے۔ غور کیجئے کہ آپ اس عادت کے ذریعے اگلے 1 سال میں کیسے اپنی پوشیدہ مہارتوں اور کارکردگی کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ سازی کر سکیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ تاریخ کے تمام عظیم رہنما لیڈرز در حقیقت خادم تھے۔ آپ جتنا زیادہ اپنے لیے کرنے کی بجائے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کریں گے، آپ اتنی بڑی شناخت پائیں گے اور پھر آپ ایک تاریخ ساز شخصیت بن جائیں گے۔ جی سمجھے، عورت نے تصدیق کی اور اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی پانی کی ایک بوتل سے چسکی لی۔ وہ اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ اس کے جسم میں پانی کی مقدار بالکل درست رہے تاکہ وہ بہترین توانا محسوس کر سکے۔ آپ نے کل جو سرمائی کردار کا مظاہرہ کیا، میں اس پر آپ کو ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ ارب پتی نے پیشکش کی۔ آپ کے لیے کچھ خبریں ہیں اور میرے خیال میں ان کی وجہ سے آپ کی زندگی مزید پرلطف ہو جائے گی۔ جی ضرور بتائیے، عورت نے کہا، اگرچہ مجھے اب کسی شے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے جو کیا وہ مجھے اچھا لگا، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا تو آپ دونوں تیار ہیں؟ سیٹھ نے پوچھا۔ جی تیار ہیں۔ آج میرے آدمیوں نے وہ تمام حصص خرید لیے ہیں جو آپ کی کمپنی کے ناہنجار سرمایہ کاروں کی ملکیت تھے۔ یوں سمجھیے کہ میں نے انہیں ایسی پیشکش کر دی کہ وہ ٹھکرا نہ سکے، اور ساتھ ہی ایک قانونی معاہدہ بھی کر لیا کہ اب وہ دوبارہ کبھی اس کمپنی کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے اور نہ آپ یا آپ کے شوہر سے دور کا بھی واسطہ رکھیں گے۔ کمال ہو گیا، ارب پتی نے فرش پر کھڑے کھڑے رقص شروع کر دیا، بلکہ وہ پورے کمرے میں گھوم اور جھوم رہا تھا۔ میں جتنے لوگوں سے ملی ہوں، لاکھوں لوگوں سے، یہ شخص ان سب سے عجیب اور نرالا ہے، کاروباری عورت نے سوچا، لیکن بہت ہی عظیم انسان ہے اور کسی حد تک سحر انگیز بھی۔ عورت اور آرٹسٹ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دانت نکالنے لگے۔ پھر وہ دونوں بھی مسٹر آئلی کے ساتھ رقص میں شریک ہو گئے۔ مسٹر آئلی بعض اوقات آزاد منش اور عاجزی کا مرکب دکھائی دیتے تھے۔ رقص کے بعد وہ تینوں بغل گیر ہوئے جو اب ایک دوسرے کے زبردست مینٹور، زندہ دلی پیدا کرنے والے اور مخلص دوست بن چکے تھے۔ کاروباری عورت نے اپنے انوکھے محسن کا شکریہ ادا کیا، خاص کر اسے اتنی کٹھن صورتحال سے نکلنے میں اس کی مدد کی۔ اس مشکل سے باہر آنا اس کے لیے سچ پوچھیے تو ایک معجزہ ہی تھا۔ ہر شے بہتر سے بہتر ہو رہی تھی۔ اس نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ اس کی زندگی کے معاملات اتنے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب وہ انتہائی مشکل مرحلے سے نکل آئی تھی اور زندگی کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ اس لمحے اسے اندازہ ہوا کہ المیے کی دوسری جانب عظمت اور سطوت کا بسیرا ہے اور مصائب کے آگے فتح تک لے جانے والا پل ہے، اگر کوئی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو۔ ادب سرائے۔